السلام علیکم ناظرین انسان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ وہ خلا کو تسخیر کرے۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے اس نے دن رات کوشش کی اور آج اس قابل ہو چکا ہے کہ کائنات کی وسعتوں میں جھانک کر سیاہ مگر جگمگاتی کائنات کی گلتھیاں سلجھا سکے۔ بے شک یہ سب انسان کی محنت کا نتیجہ ہے، مگر اس سفر میں اس کے کچھ ایسے ساتھی بھی رہے ہیں جن کی اہمیت اور خدمات سے سائنسدان تو واقف ہیں، مگر عام افراد ان جانثار ساتھیوں کے بارے میں نہیں جانتے۔ اس کام میں انسان کے ساتھ کچھ ایسے جانور بھی شامل تھے جو خلا کی طرف جانے والے دروازے کی طرف پہلی سیڑھی بنے۔ خلا کو کھوجنے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایسے جانوروں کا ذکر کریں گے جو خلا میں انسان کے معاون اور مددگار ثابت ہوئے۔ یہی وہ جانور تھے جنہوں نے اپنے ذریعے انسان کو ایسی کامیابیاں دلوائیں جن کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ناظرین، جا بجا بنبناتی مکھیاں گزشتہ 100 سال سے علم حیاتیات کی تحقیق کا اہم حصہ رہی ہیں، اور یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ انسانی جسم میں پائی جانے والی 75% بیماریوں کے جینز مکھیوں کے جینیاتی نظام سے مشابہ ہیں۔ بالخصوص پھلوں پر منڈلاتی یہ مکھیوں کے اعصابی نظام کے جینز انسانی دماغ کے جینز سے مشابہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین نے خلا میں جانے کے لیے ان مکھیوں سے ابتدا کی۔ اس حوالے سے امریکہ نے 20 فروری 1947 میں نیو میکسیکو سے V2 نام کا راکٹ خلا میں بھیجا۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی جانب سے تحقیقات کے لیے بھیجے جانے والے اس مشن میں راکٹ کے کیپسول نما اس حصے میں زندہ مکھیاں رکھی گئیں۔ بنیادی طور پر اس تحقیق کا مقصد بلندی پر جاتے ہوئے تابکاری کے اثرات کا جائزہ لینا تھا۔ یہ راکٹ 109 کلومیٹر کی بلندی پر محض 3 منٹ اور 10 سیکنڈ میں جا پہنچا۔ جب راکٹ سے جڑا ہوا کیپسول پیراشوٹ کی مدد سے واپس زمین پر آیا تو مکھیاں زندہ پائی گئیں۔ تو اس طرح مکھیاں زمینی ماحول سے باہر واپس آنے والی پہلی جاندار قرار پائی گئیں۔ اس کے 2 سال بعد 14 جون 1949 کو خلائی مشن البرٹ کے تحت ایک بندر البرٹ دوم خلا میں شامل ہوا۔ اگرچہ اس تجربے سے 1 سال پہلے البرٹ اول نامی بندر کو خلا کی جانب V2 راکٹ کی مدد سے روانہ کیا گیا، تاہم وہ 63 کلومیٹر کی بلندی پر جاں بحق ہو گیا۔ البتہ البرٹ دوم 134 کلومیٹر کی بلندی پر جانے والا پہلا جاندار تھا، لیکن بدقسمتی سے اپنے سفر کی واپسی کے دوران کیپسول کا پیراشوٹ درست طریقے سے نہ کھلنے کے باعث جاں بحق ہو گیا۔ یہ مشن بھی خلا کی جانب سفر کے دوران تابکاری کے اثرات جاننے کے لیے تشکیل دیا گیا۔ اس مشن کے دوران البرٹ دوم کے جسم کے ساتھ لگائے گئے سینسرز نے انتہائی اہم اور مفید معلومات فراہم کیں۔ 1940 سے 1950 کے عشرے کے دوران متعدد بندر خلائی پروازوں کے ذریعے فضا میں روانہ کیے گئے، تاہم 2/3 بندر خلائی پروازوں میں موت کی نیند سو گئے۔ 31 اگست 1950 کو امریکہ V2 راکٹ کے ذریعے چوہے کو خلا میں بھیجا۔ اس تجربے کے نتائج کی روشنی میں اس دہائی میں کئی دفعہ چوہوں کو فضا میں روانہ کیا گیا۔ اسی طرح 22 جولائی 1951 میں روس کے خلائی جہاز میں کتوں کے ایک جوڑے کو خلا میں بھیجا گیا، تاہم اس خلائی پرواز نے زمین کے مدار میں گردش نہیں کی۔ البتہ کتوں کو کسی بھی جاندار کے خلا میں سب سے بلندی تک جانے کا منفرد اعزاز حاصل ہے۔ دوران سفر اور تجربہ یہ دونوں کتے زندہ پائے گئے، تاہم واپسی کے سفر کے دوران ایک ہی کتا باقی بچا۔ 13 دسمبر 1958 بھی خلائی تحقیق کا ایک اہم موڑ ہے، جب امریکی ریاست فلوریڈا میں واقع خلائی مرکز سے جوپیٹر AM-13 نام کا درمیانے درجے کا بالسٹک میزائل خلا میں بھیجا گیا۔ اس میزائل کی بلائی نوک میں بنے کیبن میں 25 سے 37 سینٹی میٹر طویل مختصر جسامت کا بندر بھیجا گیا، جس کا نام اوڈو تھا، جو کہ دوران سفر حرارت کی شدت کے باعث نہ بچ سکا۔ تاہم یہ نتائج اخذ کیے گئے کہ اس نے نہ صرف 10 درجے تک ثقلی کشش کو برداشت کیا، بلکہ 8 منٹ تک بے وزنی کی کیفیت میں بھی زندہ رہا، اور اپنے واپسی کے سفر میں اس نے 10,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار کو اپنے جسم پر برداشت کیا۔ تاہم اس کے جسم پر زمین کی نسبت 10 درجے زیادہ ثقلی کشش کا دباؤ بھی تھا۔
جوپیٹر سلسلے کا دوسرا میزائل AM-18 28 مئی 1959 کو فلوریڈا سے بھیجا گیا اور میزائل کی بالائی نوک کے کیبن میں 2 مادہ بندر رکھے گئے۔ ان دونوں نے 579 کلومیٹر کی بلندی تک سفر کیا۔ ان پر ثقلی کشش زمین کی نسبت 38 گنا زیادہ تھی۔ یہ 9 منٹ تک بے وزنی کی کیفیت میں رہے اور واپسی میں یہ دونوں زندہ بچے۔ اس واقعے کے فوراً بعد جولائی 1959 کو روس نے اپنے 2R مشن کو فضا میں روانہ کیا، جس نے 212 کلومیٹر تک فضا میں سفر کیا۔ اس سفر میں ان کے مسافر 2 کتے اور خرگوش تھا۔ یہ خرگوش فضا میں سفر کرنے والا پہلا خرگوش تھا۔ 4400 پاؤنڈ وزن کا حامل یہ خلائی مشن وزن کے لحاظ سے اس وقت کا سب سے بھاری خلائی مشن تھا، جس کے مسافر بحفاظت زمین پر پہنچے۔ 1960 کی دہائی نہایت اہم ہے۔ اس دہائی کے شروع میں ہی 12 اپریل 1961 کو سوویت یونین کا پہلا خلا باز یوری گیگرین پہلا انسان قرار پایا جو کہ خلا میں بھیجا گیا۔ اس نے پہلی مرتبہ خلا کے گرد زمین کے مدار کا چکر مکمل کیا۔ اس کے بعد بھی مختلف سائنسدانوں کی جانب سے جانوروں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رہا، لیکن ان واقعات کی کامیابی کے بعد انسانوں کا رخ بھی خلا کی طرف ہو گیا اور بہت سے انسان خلا کا سفر کر چکے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔